وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنیفیۃ السمحہ. صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین و ناظرین، یہ ہمارا ایک نیا سلسلہ ہے جس کا عنوان ہے حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی وسعتیں. تو اس سلسلے میں پہلا سب سے نقطہ یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے نص قطعی میں حضور کو رحمت للعالمین کہا. اب ہم لوگ کہیں رحمت دو عالم، تو یہ مناسب نہیں. ہمیں وہی حضور کو لقب دینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اختیار کیا، کہ آپ دو جہانوں کے لیے رحمت نہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے. اب عالمین یہ عالم کی جمع ہے، جیسے الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے. اب عالمین میں انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، وہ مخلوقات جو آسمان کے اوپر ہیں، جو آسمان سے نیچے اور زمین سے اوپر ہیں، آسمان و زمین کے مابین ہیں. کتنے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں، رات دن دیکھتے ہیں کہ کتنے پرندے ہیں جو اڑ رہے ہیں، اور کتنی اور مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں. پھر اس کے بعد زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں، بعض مفسرین نے لکھتے ہیں کہ تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں اب جن کا انسانوں کو علم ہوا. اب باقی ایسی بھی مخلوقات ہو سکتی ہیں کہ آج تک انسان کی پہنچی ان کے علم کی اس تک نہ ہوئی، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے لیے رحمت ہے. یہ ہے اصل نقطہ. اور پھر بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ آپ کی جو رحمت ہے اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، مگر جمہور مفسرین نے یہ لکھا کہ اہل کفر اور کفر عناد والے جنہوں نے حضور کے ساتھ معاندانہ رویہ رکھا، وہ بھی حضور کی رحمت کے مستحق ہیں دنیا میں، کہ اللہ نے انہی کے بارے میں تو فرمایا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اب سب سے بڑے شقی اور یوں سمجھیں کہ اہل شقاوت والے وہ کافر ہیں جو رسول اللہ کی زندگی میں آپ کی تکذیب کرتے رہے. سامنے ہیں، آپ کے معجزات کو دیکھا، قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام خود انہوں نے سنا، مگر پھر حضور کی مخالفت رہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی اس لیے ہم عذاب نہیں دیں گے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. مفسرین نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، تو آپ کا رحمت ہونا صرف اہل ایمان کے ساتھ خاص نہیں ہے. تو یہ ہم بیان کر رہے تھے. پھر ایک آخری بات ہم نے یہ بیان کی تھی کہ رحمت للعالمین کی رحمت پوری انسانیت کے لیے ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کی اس نص میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہوں اور ان لوگوں کو عذاب دیں. پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب پہلی قوموں پہ ایسے آتے تھے کہ جب نبیوں کی وہ تکذیب کرتی تو صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے. اب دیکھیں حضور کی وجہ سے تا قیامت ایسا معاملہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہوگا، چاہے وہ انسان آپ کو ماننے والے ہیں اور عاصی ہیں، یا چاہے آپ کے منکر ہیں، کھلے کافر ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسے
اللہ کا معاملہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک بات ہم بتا رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی الرحمت بھی ہیں اور نبی الملحمہ بھی ہیں، نبی الجہاد بھی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں جہاد بھی کیا۔ تو آپ کا عمل جہاد بھی عین رحمت ہے۔ اللہ کی راہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جہاد بھی، جب آپ نکلتے تھے، غزوہ تبوک کے لیے نکلے، احد کے لیے نکلے، بدر کے لیے نکلے، اب آپ دیکھیں وہ کیسے رحمت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نور کے ساتھ مبعوث ہوئے، جس نور نے انسانیت کو روشن کرنا تھا اور جس نور نے انسانوں کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنانا تھا، کچھ انسان اپنی بدقسمتی اور شقاوت سے اس نور کو روشنے پہ تلے ہوئے تھے، روکنے پہ۔ تو اب جہاد ان انسانوں کے ساتھ ہوا لِيَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کی وہ بات جو ہے وہ سرنگوں نہ ہو، وہ سر بلند رہے۔ تو یہ بھی عین رحمت ہو گئی۔ پھر عین جہاد کے وقت جو آپ کی تعلیمات ہیں، جو لوگ مسالم ہیں، سلامتی سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو جہاد میں بھی قتل کرنے کا حکم نہیں۔ پھر عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جو لوگ عبادت خانوں میں اپنے اپنے مذہب کے مطابق ہیں، ان کے ساتھ بھی متعارض نہیں ہونا چاہیے جہاد میں۔ تو اللہ کی راہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس لیے عین رحمت ہے کہ آپ کے پیچھے جہاد کا داعیہ یہ تھا کہ اللہ کا نور دنیا میں پھیلے، اور یہ لوگ اس کی راہ سے کی رکاوٹ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب عز و جل اس قوم پر تعجب کرنے لگا جو جنت کی طرف پابند سلاسل ہو کر جا رہے ہیں۔ اب یہ تو وہی لوگ ہیں نا جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا، پھر وہ سلاسل کے پابند ہوئے، اور جب حضور کے پاس آ کے رہے، صحابہ کرام کی صحبت میں رہے، تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب دیکھو یہ تھا مقصد آپ کا کہ پابند سلاسل ہو کے جنت میں داخل۔ تو حضور کا پورا نظام صرف انسانوں کو جنت میں داخل کرنے کا ایک نظام تھا۔ امام بخاری نے اس روایت کو بیان کیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب دیکھیں مسلمانوں کو خیر امت اللہ نے قرار دیا، کس لیے؟ کہ یہ امت ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، یعنی لوگوں کی نصیحت کے لیے، لوگوں کی خیرخواہی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو اس امت کی خیریت صرف اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کے کام آنے والی امت ہے، اور لوگوں کے سب سے بڑی ضرورت ہے ان کی ہدایت۔ تو اس کا سامان اس امت نے پیدا کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع پہنچاتے ہو۔ اب کیا نفع ہے وہ؟ حتیٰ کہ بہت سے لوگ مغلوب و مقہور ہو کر تمہارے پاس پابند سلاسل ہو کر آتے ہیں، پھر وہ جب مسلمانوں کے ساتھ رہ کر اسلام کے محاسن اور اسلام کی خوبیوں پر مطلع ہوتے ہیں تو وہ اپنے اختیار سے رحمت للعالمین کی رحمت میں داخل ہو جاتے ہیں، تاکہ ارحم الراحمین کی جنت کے مستحق ہو جائیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت کے تمام احکامات، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں جو اصول شریعت ہیں، یا عبادات کے احکام ہوں، یا انسانوں کے ساتھ باہم معاملات کے ہوں، خرید و فروخت کرنے کے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے، لوگوں کے ساتھ میل ملاقات کے، سبھی سراسر رحمت ہی رحمت ہیں۔ اسلامی شرائع یعنی اسلام کے جو احکام ہیں کرنے کے اور نہ کرنے کے، اللہ کی طرف سے
بندوں کو جن احکام کا پابند کیا جاتا ہے کہ ان کو کرنا ہے، اور وہ احکام جن کو نہ کرنے کا پابند کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ جب آدمی، ایک انسان، ایک مسلمان، ایک مومن کرنے والے احکامات پر عمل کرتا ہے اور نہ کرنے والوں سے اجتناب کرتا ہے، تو اس کو جو لذت اللہ تعالیٰ ایمانی حلاوت عطا فرماتے ہیں، اور ان عاملین کو جو لذت حاصل رہتی ہے، دنیا کی دیگر کوئی نعمت کھانے کی ہے، پینے کی ہے، پہننے کی ہے، رہنے کی ہے، سہنے کی ہے، انسانی ملذات میں سے کوئی بھی نعمت میں اس قدر لذت نہیں جتنی اللہ کی اطاعت میں ہے، جتنی کرنے والے احکام کے کرنے اور نہ کرنے والے احکام سے بچنے میں اسے حاصل ہوتی ہے۔ یہی ہے ایمانی لذت اور حلاوت ایمان، جو ہر مومن اس وقت حاصل کر لیتا ہے جب وہ اللہ رسول کا مطیع ہو جاتا ہے۔ تو یہ شریعت اسلامیہ اپنے عقائد، عبادات، معاملات اور جملہ احکامات میں پوری بشریت کے لیے رحمت عامہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم انشاءاللہ رحمت للعالمین، اب دیکھیں الفاظ میں کیا اختیار کرتا ہوں، رحمت للعالمین، تو ہمیں ہمیشہ حضور کو رحمت للعالمین کہنا چاہیے۔ ایک تو ویسے اللہ تعالیٰ کے وہ جو لقب آپ کو دیا ہے اس میں اللہ کی اطاعت ہوگی، اور پھر دوسرا یہ رسول اللہ کا حق ہے ہم پہ کہ ہم ان کی رحمت کو محصور نہ کریں کہ دو جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اور اگر کوئی لوگ کہتے بھی ہیں دو جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو وہ اس بنا پر کہہ دیتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک دنیا کا جہان ہے، ایک آخرت کا جہان ہے۔ اب دنیا کے جہان میں کتنے عالم ہیں اور آخرت کے جہان میں کتنے عالم ہیں، ان سب عالمین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنایا۔ یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی تفسیر۔ اب انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ہم مزید رحمت للعالمین کی رحمت کی وسعتوں پر گفتگو کریں گے، اور آج کی مجلس میں کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔